عامش سی اے کا ایک ہونہار اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے اپنا سی اے انٹر فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس کیا۔ اب عامش کو 3.5 سال کی آرٹیکل شپ کرنی تھی کسی بھی اچھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں، جو اسے لاہور میں مل گئی۔ عامش نے سی اے کے باقی امتحان دینے کے لیے، جو اسے آرٹیکل شپ مکمل کرنے کے بعد دینے تھے، اپنی جاب شروع کی۔ گھر سے دور رہ کر پڑھائی کرنا اور جاب کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن عامش اپنے عزم پر قائم تھا۔ ایک دن اسے اپنے سینئرز کی طرف سے ایک کام سونپا گیا۔ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسے ایک فرم کی مالی حالت کا اندازہ لگانے کے لیے ڈیرہ غازی خان جانے کی ہدایت کی گئی۔ عامش کے ایک ساتھی کی کار پر تینوں نے دور دراز کے شہر اپنے کام کو مکمل کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ڈی جی خان میں اپنا کام مکمل کرنے کے بعد تینوں نے لاہور واپس جانے سے پہلے فورٹ منرو کے خوبصورت پہاڑی مقام کی سیر کا فیصلہ کیا۔ فورٹ منرو کے خوبصورت مناظر سے وہ خوب لطف اندوز ہوئے، جس نے ان کی سفر کی اور کام کی تھکن کو بھلا دیا۔ کہانی نے ایک ٹوسٹ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے رات کے وقت واپسی کا ارادہ کیا، راستے میں ایک ویران جگہ گاڑی خراب ہو گئی۔ پریشانی میں انہوں نے گاڑی کو چیک کیا، پر مکینک کی ضرورت پڑ گئی اور وہ مکینک کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ وہ ابھی بھی پہاڑی علاقے میں ہی موجود تھے، تو مدد کے لیے انہوں نے پہاڑی سے نیچے آبادی کی تلاش میں نکلنے کے لیے سوچا۔ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں انہیں حویلی نما ایک بڑا سا گھر نظر آیا، جو کہ ایک حیران کن بات تھی۔ حویلی کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، تو انہوں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ حیرت میں ڈوبے ہوئے وہ احتیاط کے ساتھ اندر داخل ہوئے، کیونکہ حویلی ایک ہولناک منظر پیش کر رہی تھی۔ جب وہ ایک کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچے تو انہوں نے حویلی کو ہتھیانے کی باتیں سنی۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان افراد نے حویلی ہتھیانے کے لیے اسے بھوت بنگلہ بنا دیا ہے۔ عامش اور اس کے ساتھی خاموشی سے مجرموں کے منصوبے کو سنتے رہے اور ان کی آوازیں اور ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ وہ 3 لوگ تھے، 2 مرد اور 1 عورت۔ منصوبہ بنانے کے بعد وہ وہاں سے نکلے تو عامش اور اس کے ساتھیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ تینوں مجرم ایک پہاڑی غار میں چلے گئے۔ عامش اور اس کے ساتھیوں نے ان کا پیچھا جاری رکھا تاکہ ان کا ٹھکانہ جان سکیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی جان سکیں کہ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ ہے کہ نہیں، اور مناسب وقت پر ان کو پکڑا جا سکے۔ پھر ایک جد و جہد کے بعد عامش اور اس کے ساتھی تینوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں پڑی رسیوں سے انہیں باندھ دیا۔ جب عامش اور اس کے ساتھی مجرموں کی اطلاع دینے پولیس اسٹیشن کی تلاش کے لیے نکلے تو ان کا سامنا ایک بوڑھے شخص سے ہوا۔ اس نے انہیں حویلی کے بارے میں خبردار کیا کہ اس میں بھوتوں کا بسیرا ہے اور اس حویلی کی وجہ سے سارے علاقے میں خوف و ہراس ہے۔ بوڑھے شخص کی وہم پرستی کی وجہ سے عامش اور اس کے ساتھی ہنس پڑے کہ لوگ اس ڈرامے سے کتنا خوف زدہ ہیں۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر عامش اور اس کے ساتھیوں نے پکڑے ہوئے مجرموں کے بارے میں بتایا اور ثبوت پیش کیے جو ان کے موبائل میں تھے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے غار میں سے مجرموں کو گرفتار کر لیا اور تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ مجرموں نے حویلی کو آسیب زدہ مشہور کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ حویلی کو جو خالی پڑی تھی آسیب زدہ قرار دے کر ہتھیانا چاہتے تھے۔ عامش اور اس کے ساتھیوں نے اس مہم جوئی سے بہت سی باتیں سیکھیں کہ کس طرح آپس میں مل کر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ وہیں انہیں اس بات کا احساس بھی ہوا کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان حوصلہ اور ہمت سے قابو پا سکتا ہے۔ انہیں اس بات کا احساس بھی ہوا کہ کبھی جو نظر آتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور کہانی بھی ہو سکتی ہے۔
آخر کار عامش نے اپنی آرٹیکل شپ مکمل کی اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے اپنا سفر جاری رکھا۔ بھوت بنگلہ کی کہانی ایک یادگار بن گئی جس نے انہیں پیشہ ورانہ سفر اور آپس کے ٹیم ورک کی اہمیت کا سبق دیا۔